محفل مرتضیٰ نے یہ ایک جدید انداز میں جو ہے فکری نشست کا اہتمام کیا. جو آپ کا سوال ہے کہ اتحاد، دراصل یہی تو اسلام کا سب میں بڑا درس ہے. آپ دیکھیے ہم تو آج بین المسالک افتراق و انتشار کا شکار ہیں. قبلہ علامہ شہریار صاحب تشریف فرما ہے کیا نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور وہ وفد آیا اور فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کی جو آیت میں اس آیت کی تشریح پر نہیں جاتا، مگر اس کا ایک واقعہ بہرحال حدیثوں میں متفق علیہ موجود ہے کہ عیسائی وفد جب رسول اللہ سے گفتگو کرنے کے بعد فارغ ہو گیا اور ان کی عبادت کا وقت آیا تو رسالت مآب علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم کہاں جا کر عبادت کریں؟ کوئی جگہ، کوئی پلیٹ فارم؟ رسالت مآب علیہ السلام نے بڑی فراخ دلی، بڑی وسعت قلبی، بڑی فکری بلندی کے ساتھ ارشاد فرمایا میری مسجد حاضر ہے. ان کا قبلہ مشرق، ہمارا قبلہ مغرب. وہ مشرق کی جانب رخ کر کے اپنی عبادت کر رہے تھے. پوری مسجد میں موجود صحابہ کلمہ پڑھنے والے دیکھ رہے تھے، کسی کی زباں پہ حرف شکایت نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کسی غیر مسلم کو عبادت کی اجازت کیسے دی گئی؟ میں کہتا ہوں آج ہم مسالک پر لڑ رہے ہیں، آج مکاتیب فکر پر جو ہے انتشار کا شکار ہے. ہمارے نبی کا پیغام، ہمارے رسول کا پیغام تو یہ تھا کہ ایک غیر مسلم عیسیٰ کے ماننے والی قوم کرسچینٹی کو جو ہے مسجد نبوی میں عبادت کا موقع دے کر جو ہے رسالت مآب نے مسالک نہیں مذاہب کے درمیان جو ہے اتحاد کی دعوت دی. اللہ اکبر. صاحب میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، جیسا کہ آغا صاحب نے ارشاد فرمایا، مولانا صاحب نے، اصغر دست صاحب نے، کہ ہم بات کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کی، جبکہ آغا صاحب نے ابھی جو ہے وہ نجران کی عیسائیوں کے حوالے سے بات کی. تو اتحاد آپ کے خیال میں کس کے درمیان ہونا چاہیے؟ مسلمین کے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان، کیا یعنی اس کو آپ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور تھوڑا سا اور اضافہ میں اپنی جانب سے کروں اور قبلہ کی موجودگی میں لبکشائی ہوگی. تو پہلا موضوع کہ یہ جب سوال کیا جائے کہ اتحاد سے کیا مراد ہے، تو اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ اتحاد جو ہے محدود ہے. ہاں، ایک اتحاد خاص ہے جو ہم لوگ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے اتحاد بین المسلمین، لیکن یہی فقط اتحاد نہیں ہے. اس اتحاد کے کیا معنی ہے تو اسے ہم بیان کریں کہ جو جس فرقے کا ہے اور جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں، بہرا حضرات ہوں، آغا خانی ہوں، یا عمان کے آبازی ہوں یا دروز ہوں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، البتہ خالی محمد رسول اللہ سے کام نہیں چلے گا، ختم نبوت کے ساتھ. لہذا بعض دفعہ گفتگو میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نا، ساتھ میں بہت زیادہ تاکید کی جائے ختم نبوت کے ساتھ. تو جو بھی ختم نبوت کا قائل ہے وہ مسلمان ہے. اور اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آپس میں ڈسکشن کریں، ایک دوسرے پر سوال بھی کریں، لیکن احترام کے ساتھ کریں. مسجد کو فقط مسجد جانیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. مسجد نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، ڈسکشن بھی کریں، بحث بھی کریں، لیکن وہ حق کو جاننے کے لیے کریں، اختلافات کے لیے نہ کریں. اور جو بھی گفتگو ہو انتہائی دوستانہ ماحول میں ہو، اور جب وہ چیپٹر کلوز ہو جائے تو پھر کھائیں، پئیں، گھومیں، ہنسیں، بولیں. نہ یہ کہ فقط ہمارا ایک ہی ہم و غم ہو کہ ہم شیعہ اور تم سنی اور تم یہ اور ہم یہ.
مثال کے طور پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپس میں گفتگو ہو کہ بھئی آپ شیعہ کیوں ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، یا شیعہ سوال کرے کہ آپ اہل سنت کیوں ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، اس کو ڈسکشن کیا جائے لیکن بہت ہی ادب اور احترام کے دائرے میں. بس سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی رہے، یعنی خود اہل سنت کے بارے وہ مسالک ہیں، آخانی ہوں بہری ہوں، جو جس کا اپنے یہاں رہے. اگر بہت اچھا کام کرنا ہے تو یہ ہے کہ اپنے نظریات کو منطقی طریقے سے بیان کریں، ایک دوسرے کو دعوت دیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اتحاد اور انضمام ان دونوں میں فرق ہے. بالکل فرق ہے. کس یہاں طریقے پر سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ جی سارے سنی شیعہ ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، سارے شیعہ سنی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، جو جس کے نزدیک جس قسم کی جس آیت کی تفسیر ہے، جو ان کے احکام ہیں اس پر عمل کریں. بلکہ سب سے بہتر تو یہ کہنا چاہیے کہ عمل تو کریں، صحیح نماز تو پڑھیں، بعد میں یہ موضوع ہے کیسے پڑھیں کیسے نہ پڑھیں وہ بعد میں ڈسکس کریں. اسی طریقے سے جو اگلا موضوع ہے کہ ادیان کے درمیان میں ایک اتحاد ہے، اور اس اتحاد کی جانب اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ دلائی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ واحدۃ سواء بیننا وبینکم. تو یہ تو ہو گئی گفتگو اہل کتاب سے بھی کہ ان کو بھی ہم بلا سکتے ہیں اور ایک موضوع پر ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم کافی کھل کے اس بات کو کریں، لیکن عام طور پہ تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ کس سے قریب ہے. تو کہا جائے گا بعض چیزوں میں وہ قریب ہے مسیحیت سے، بعض چیزوں میں وہ قریب ہے یہودیت سے. لیکن آج اگر یہ بات کہہ دیں تو اسی پہ شاید اٹپٹائی ہو جائے کہ اسلام کو آپ نے مسیحیت سے قریب کر دیا. بالکل قریب ہے. انبیاء بنی اسرائیل کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. شریعت کے موضوع میں ہم یہودیوں سے قریب ہیں، عیسائی شریعت کو چھوڑ چکے ہیں تقریباً. تو توحید کے موضوع میں ہم یہودیوں سے قریب ہیں، لیکن وہاں پہ ٹرائنٹی ہے، تھوڑے ان سے دور ہیں. تو بہت جگہ جو ہے اتحاد کی چیزیں ادیان میں بھی ہیں. اب اگر اہل کتاب کے علاوہ دیکھا جائے تو وہاں بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک قانون کے طور پر توجہ دلائی ہے، لکم دینکم ولی دین. صحیح. لیکن ڈسکشن جو ہے وہ علمی طریقے سے ہو. صحیح. اب جو دور آ رہا ہے اس میں یہ شور شرابہ، یہ ساری چیزیں، کوئی بھی اپنا دین و مذہب اس شور شرابے سے ہنگامہ بازی سے ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ جو بھی ہنگامہ بازی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو اور اپنے مکتب کو بدنام کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صاحب میں تھوڑا سا جو آپ نے اپنی گفتگو میں کیا، فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے پاس جو بات ہوئی اور نجران کے عیسائیوں سے بات کی اب ہماری عبادت کا وقت ہے تو ہم کہاں پر کریں، تو رسول خدا نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے وہ حاضر ہے. تو یہ ٹالرنس کہاں سے لائیں؟ یعنی آج کے دور میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرقے کا بندہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہاں پر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کسی دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے تو تمام آدمی اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، عجوبہ جو ہے وہ. تو یہ ٹالرنس کہاں سے لائے کہ وہ تو عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے نبی، لیکن ہم تو بڑے اختصار کے ساتھ شاہد بھائی اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیے ہمارے اثنا عشری حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کھول کر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اہل سنت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو دونوں کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ تو دونوں ہی کہہ رہے ہیں. پھر رہ گئی یہ بات کہ کیا صرف شیعہ حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں؟ امام مالک کے یہاں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جاتی ہے. کیا وہ اہل سنت مکتبہ فکر نہیں ہے؟ کیا وہ اہل سنت کا ایک امام اور ایک حلقہ نہیں ہے؟ پڑھا جاتا ہے، بہت بڑا حلقہ، بہت بڑا مکتبہ فکر. شام میں بہت بڑا ایک، اور میں سمجھتا ہوں عراق میں بہت بڑا، حائل اور احسا کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. اور مسجد نبوی میں یہ ٹالرنس کیسے رہتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اس امام اس حرم میں کوئی کالا کوئی گورا، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی عربی کسی عجمی پہ، کوئی عجمی کسی عربی پہ فوقیت، عظمت، امتیاز نہیں رکھتا. حرم میں سب نماز پڑھتے ہیں. کوئی ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے رکھ کر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے. کوئی اعتراض نہیں کرتا.
وہیں سے یہ سب ہم پر جو ہے بوجھ لادا جاتا ہے کہ جناب آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ جو ہے اثنا عشری ہیں، آپ جو ہے مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب حرم میں ایک ہو جاتے ہو جا کر، جب حرم کی سرزمین پر کوئی فرق نہیں رہتا کالے گورے کا، ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے کا، یہ ٹالرنس لانے کی ضرورت اب جو ہے آپ نے سوال کیا کہ یہ فراخ دلی ہم کہاں سے لائیں؟ صحیح، ہم وہاں جا کر لائن اپ ہو جاتے ہیں، سعودی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا امیگریشن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کہ شاید حرم میں بھی نہ کھڑا رہے، لیکن کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی پیٹی کھینچ رہا ہے، وہ اس کا دامن کھینچ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب سیکیورٹی کا عملہ کہتا ہے کہ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا سعودی عرب سے۔ کہا وہاں لائن اپ تھے؟ کہا ہاں۔ کہا یہاں دراصل اس میں سب میں بڑا دخل جو ہے علماء کا نہیں ہے۔ علماء ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے دراصل جو مصنوعی لوگ آ گئے ہیں، جو بناوٹی لوگ آ گئے ہیں، صحیح، امیٹیشن جو ہم میں آ گیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں یاقوت ہے، یہ میرے ہاتھ میں نیلم ہے۔ اب اس نیلم کا اور یاقوت کا امریکہ کی جانب سے شیٹ بنا کر جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت ایرے آ رہے ہیں۔ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، یہ جوہری کی پہچان ہونی چاہیے کہ جوہر کیا ہے اور اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ نقل سے جب تک اجتناب نہیں ہوگا، ان لوگوں سے جب تک اجتناب نہیں ہوگا جن کے ذہن میں فرقہ واریت کا خناس ہے، جن کے ذہن میں دوئی کا خناس ہے، جن میں نفرت کا تعصب کا خناس ہے، ان کو جب تک جو ہے ہم اپنی صفوں سے ہٹا کر حقیقی علماء کو اپنا، میں اس کی مثال ٹیلی ویژن پر بھی دے چکا ہوں، اور ابھی میرے ایک دوست اسکردو سے ملے تھے، خدا گواہ ہے شاہد بھائی، مجھے تعجب ہوا کہ میں نے اسکردو کی سرزمین پر نہ شیعہ کے درمیان تفریق دیکھی، نہ سنی کے درمیان تفریق دیکھی۔ سنی علماء مجھ سے ملنے کے لیے، اور سنی علماء بھی حیرت ہے کہ وہ جو نیو ٹاؤن کے، میں نیو ٹاؤن کو اعتراض نہیں کرتا، اور انہوں نے جو ہے نیو ٹاؤن کے علماء نے نیو ٹاؤن کی شائع شدہ جو ہے شہید آل محمد نامی ایک کتاب دی امام ابو حنیفہ پر۔ میں نے کہا یہ کتاب پاکستان کراچی میں کیوں نہیں شائع ہوتی ہے، یہ اسکردو میں شائع ہو رہی ہے، اور بڑے بہترین گیٹ اپ کے ساتھ وہ کتاب۔ میں ایک مسجد سے گزر رہا تھا، میں نے پوچھا وہاں، مجھ سے ٹیلی ویژن ٹی وی 1 پہ پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا حقیقت یہ کہ وہ حقیقی علماء ہیں، ان علماء کی قدر ہے، ان علماء کی عزت ہے۔ اہل سنت علماء شیعہ حضرات کے یہاں احترام سے جاتے ہیں، شیعہ علماء اہل سنت کے اندر احترام سے جاتے ہیں۔ علامہ جعفری قبلہ شہریار صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ علامہ جعفری جیسی وزنی شخصیت جو ہے اس وقت اسکردو، گلگت، خپلو، شگر کے علاقے کے اندر، پورے ناردرن ایریا کے اندر، میں کہتا ہوں پاکستان میں ہر جگہ اگر مثالی بنا لی جائے کہ صرف اسکردو کے اندر جو ہے جہاں اکثریت شیعوں کی ہے مگر ٹالرنس اس کے اندر جو ہے سنیوں کو اتنا ہے کہ انہوں نے عیدگاہ سنیوں کو دی، مسجد سنیوں کو دی، اپنا جو ہے چندہ سنیوں کو دیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ شیعہ حضرات کے یہاں خمس لیا جائے۔